جہاز میں تو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے سفر کیا ہوگا، لیکن کیا آپ صرف یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا جہاز یعنی ایروپلین ایک ایسے ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے جا رہا ہے جہاں پر لیفٹ سائڈ سے روڈ گزرتی ہے اور رائٹ سائڈ سے ریلوے ٹریک گزرتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اور وہ بھی ایسا ریلوے ٹریک جہاں سے بالکل ایکٹیو ٹرینز گزرتی ہیں اور ایسا روڈ جہاں سے بالکل ایکٹیو ٹریفک گزرتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرحمن ٹی وی۔ تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں اور آپ اکٹھے مل کر ان ایئرپورٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا جہاز ایک ایسے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو جو کہ برف سے بنا ہوا ہے؟ ہاں جی، ہماری لسٹ کے نمبر 6 پر ایسا ہی ایک ایئرپورٹ آتا ہے جو کہ انٹارکٹیکا میں واقع ہے اور جس کا نام ہے میک مرڈو ایئر اسٹیشن۔ اب اس ایئرپورٹ کو ڈینجرس ایئرپورٹس کی لسٹ میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انٹارکٹیکا ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ کم ٹریول کیا جاتا ہے، یعنی اس کانٹیننٹ میں سب سے کم سیاح جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انٹارکٹیکا میں کتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بلڈنگ اور انفراسٹرکچر وہاں پر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ایک تو وہاں پر کوئی مزدور وغیرہ کام نہیں کرے گا اور دوسرا وہاں پر کوئی بھی انفراسٹرکچر اپنی شکل قائم نہیں کر سکتا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں جو ایئرپورٹ ہے یعنی جس کا نام میک مرڈو ایئر اسٹیشن ہے، وہ بھی کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ وہ برف سے جم کر خود بخود ہی بن چکا ہے۔ اب یہ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جو کہ ایک بہت اچھا اور ایک امیچور پائلٹ سے بھی جہاز سلپ کروا سکتا ہے۔ اب اس ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے سے پہلے سب سے بڑا میجر فیکٹر جہاز کا ویٹ بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ویٹ آئس کی سپورٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ برف ٹوٹ جائے گی اور جہاز سمپلی برف کے نیچے پانی کے اندر ڈوب جائے گا۔ اول تو اس ایئرپورٹ پر رات کے وقت جہاز لینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اگر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر جہاز لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے تو بغیر کمپلیٹ ایکوپمنٹ کے یہاں پر جہاز لینڈ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس ایکوپمنٹ میں نائٹ گاگل سب سے امپورٹنٹ ایکوپمنٹ ہے، کیونکہ یہی ایسا انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو رات کے ٹائم بالکل کلیئر ارد گرد دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہماری لسٹ میں جو نمبر 5 پر ایئرپورٹ آتا ہے جس کا نام جبرالٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پر آپ جہاز کو لینڈ ہوتا ہوا لائیو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کے رن وے کی شروعات ایک ایسی سڑک سے ہوتی ہے جو کہ بالکل فنکشنل ہے اور وہاں سے ایکٹیو ٹریفک گزرتی ہے، اور جہاز کے لینڈ ہونے سے پہلے وہاں کی ٹریفک روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ حادثات کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کا سٹارٹ تو ایک فنکشنل روڈ سے ہوتا ہے، لیکن اس رن وے کا اینڈ ایک ایسے پوائنٹ پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں طرف سے سی ہے۔ اگر آپ اپنے ایروپلین کو پراپر ٹائم پر نہ روک سکے تو یہ جہاز بارڈر کو توڑتا ہوا پانی میں ڈوب جائے گا۔ نمبر 4 گسبون ایئرپورٹ۔ یہ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جس کا رن وے ایک ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر ایک سائڈ سے تو ریلوے ٹریک گزرتا ہے۔ ایئرپورٹ کی کمیونیکیشن ریلوے تک محدود ہے اور وہ جہاز کی لینڈنگ اور ٹرین کی روانگی کے ٹائم کو مینیج کر لیتے ہیں تاکہ ایروپلین اور ٹرین کے درمیان کوئی حادثہ پیش نہ آ سکے۔ نمبر 3 پرنسس جیولیانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ سینٹ مارٹن میں واقع ہے۔ اب اس ایئرپورٹ کی خصوصیت میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا ٹوٹل سائز 2179 میٹر جو کہ 7500 فیٹ بنتا ہے۔ اب جو بڑے جیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ 7500 فیٹ کا رن وے ایک الارمنگ سچویشن ہو سکتا ہے، اور انہی بڑے جیٹس کو ایک نارمل لینڈنگ کے لیے 2500 میٹر یعنی 2500 میٹر کا رن وے چاہیے ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایئرپورٹ بالکل ایک نارمل ایئرپورٹ لگتا ہے، لیکن اس ایئرپورٹ کا رن وے بھی بالکل جبرالٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرح اینڈ سی پر ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے رن وے کے اینڈ پر سی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کا سائز بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایروپلین صحیح لینڈنگ نہ ہونے کی صورت میں سی میں بھی ڈوب سکتا ہے۔ اب یہ ایئرپورٹ بیچ کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنا دفاع خود کرنا پڑتا ہے۔ ایروپلین لینڈنگ کے ٹائم پر نیچے آتا ہے تو وہ لوگوں کو سیڈ باتھ دے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے ایئرپورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پر صرف 20 کوالیفائڈ پائلٹس ایروپلین کو لینڈ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، ہماری لسٹ پر نمبر 2 پر ایسا ہی ایک ایئرپورٹ آتا ہے جس کا نام پارو ایئرپورٹ ہے اور وہ بھوٹان میں واقع ہے۔ دریا سے 2225 میٹر بلندی پر پائلٹ کو ہر وقت اس چیز کا خوف رہتا ہے کہ کسی ٹائم بھی کسی بھی پہاڑی سے جہاز کا پر ٹکرا سکتا ہے اور جہاز کریش ہو سکتا ہے۔ اب اس ایئرپورٹ پر لینڈنگ آپ کی سوچ سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا ویدر ہی یہاں پر لینڈنگ کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرا کوئی بھی پائلٹ بغیر کوالیفیکیشن کے یہاں پر جہاز نہیں لینڈ کر سکتا۔ ہماری لسٹ کے نمبر 1 پر آتا ہے تینزنگ ہلیری ایئرپورٹ جو کہ نیپال میں واقع ہے۔
اب اس ایئرپورٹ کے دو نام ہے، ایک تو تینزنگ ہلیری ایئرپورٹ ہے اور دوسرا لیوکلا ایئرپورٹ ہے۔ اب یہ ایئرپورٹ دنیا کا سب سے خطرناک ایئرپورٹ مانا جاتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ دریا سے 9500 فیٹ ابو ہے۔ اس ایئرپورٹ کی خصوصیت کی بات کریں تو اس کا ٹوٹل سائز 527 میٹر ہے، جس پر جہاز کو لینڈ کرنا بہت زیادہ رسکی ہے۔ اس رن وے کے ایک سائڈ پہ کافی ڈھلان والی چوٹی ہے اور دوسری سائڈ پر ایک ٹیمپرری پتھر کی وال بنائی گئی ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں تو اتنی ہائٹ پر ہونے کی وجہ سے اکثر یہاں پر ایئر ٹریفک سگنلز نہیں پہنچ سکتے اور پائلٹس اکثر یہاں پر جہاز کو گم کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر جہاز لینڈ کرنا ہے تو رات ہونے کی وجہ سے اور اتنی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی الیکٹریسٹی نہیں اور اسی کی وجہ سے یہاں پر کوئی لائٹ نہیں پائی جاتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کس لیے ہے وہاں پر اپنی رائے دیا کریں۔ میں ملوں گا آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔